سب سے پہلے تو میں جانباز ٹریول اینڈ ریویوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. بہت ہی قریبی دوست ہیں ملک وقار جو حقوق ٹیکسلا تحریک ہے اس کے وہ چیئرمین بھی ہیں، بانی بھی ہیں. لیکن اگر خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں، سما پاکستان کا قومی اخبار ہے، اساس پاکستان کا قومی اخبار ہے، ایکسپریس میں میرے آرٹیکل وغیرہ پبلش ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ میں نے ٹیکسلا کا ذکر کیا تو مجھے ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے وقار، مسٹر ملک وقار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ ہاشمی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جان باز ٹریول اینڈ ریویوز. ناظرین، آج کا جو ریویو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ہمارے ساتھ آج راجہ بابر صاحب موجود ہیں. ہم ان کی لائف سٹائل کے بارے میں اور ان کے جو ورکس ہیں، ان کے جو پروفیشنل ورکس ہیں، ان کے بارے میں ان سے کچھ کوشچنس کریں گے کیونکہ ان کے جو ورکس ہیں وہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کالم نگار ہیں، یہ آرٹیکلس لکھتے ہیں اور یہ سوسائٹی کے ان پرابلمس پہ جو ہے وہ نظر ثانی کرتے ہیں، پوائنٹ ریز کرتے ہیں. ان پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ ہماری توجہ دلواتے ہیں کہ جو پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کے اوپر یہ لوگ آرٹیکلس لکھتے ہیں تاکہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ ہو سکے اور یہ اپنا کردار ادا کر سکیں سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے اندر. تو آئیے بڑھتے ہیں، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. تو فرسٹ آف آل سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں جانباز ٹریول اینڈ ریویوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. جزاک اللہ، سو نائس آف یو. سر، ہمارے ویورز کو تھوڑا گائیڈ کریں اپنے لائف سٹائل کے بارے میں اور تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں اپنے بارے میں. میرا نام راجہ بابر شہزاد ہے اور میں تحصیل حسن عبدال، ضلع اٹک کی تحصیل حسن عبدال سے بلانگ کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں دبئی میں جاب کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں کالم نگار ہوں، کالم لکھتا ہوں پاکستان کی قومی اخبارات میں. تو سر، ہمارے ویورز کو گائیڈ کریں کہ اس چیز کا آئیڈیا کیسے آیا آپ کو کہ آپ کالم لکھنا سٹارٹ کر دیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں سینسیٹیو بھی ہے، ایک رسپانسبل بھی ہے کہ آپ نے وہ چیز کوٹ کرنی ہے جو واقعی میں ہو رہی ہے، سوسائٹی میں ہو رہی ہے، پریزنٹ ہے، اور پھر اس چیز کو ٹیکل کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا اور اسی طرح آگے جو ہے وہ پرووائڈ کرنا کہ بڑی ضروری ہے. لیکن اس میں رسپانسبل ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کو کیسے آئیڈیا آیا کہ آپ یہ کام جو ہے یہ کریں اور یہ کرنا چاہیے آپ کو؟ اصل میں اگر آپ کو بتاؤں نا جی، تو میری یعنی کہ تمام جو زندگی پچھلی گزری ہے اس میں خیر پڑھنے سے تو مجھے اور ادب سے تو ویسے ہی مجھے بہت زیادہ شوق تھا اور میں پڑھتا تھا. تو میں اپنی زندگی میں جو اخبارات وغیرہ ہیں ان کا مطالعہ میں باقاعدگی سے کرتا تھا. اس کے بعد پھر حالات نے پلٹا کھایا، میں یہاں سے دیار غیر چلا گیا، وہاں پر میں یعنی اپنی جاب وغیرہ کرتا تھا. تو جب میں پاکستان آتا تھا تو میں لوگوں کے حالات دیکھتا تھا. لوگوں کے حالات کو دیکھ کر مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا تھا کیونکہ دیکھیں کسی بھی ملک میں جو 4 شعبے ہوتے ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس میں سے ایک صحافت ہے. کیونکہ جو غریب آدمی ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے پاس سب سے جو نزدیک ترین جو کہہ سکتے ہیں اسٹیشن ہوتا ہے وہ صحافت ہوتا ہے. اور وہ وہاں پر جا کر، کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اونچے ایوان تک نہیں پہنچ سکتا، تو اسی صحافت کے ذریعے وہ اپنی آواز اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو ایوان اقتدار تک پہنچا سکتا تھا. اسی چیز کو دیکھ کر میرے دل میں یعنی کہ میں نے جب دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ بیچارے جناب اپنا سب کچھ لٹا کر، جمع پونجی لٹا کر بھی ان کو انصاف نہیں ملتا. اس چیز کو جب میں نے دیکھا، میں نے فیل کیا، پھر میرے دل کے اندر ایک تکلیف تھی اور اس تکلیف نے مجھے یعنی کہ ایک نئی زندگی کا ایک نیا رخ دیا کہ کیوں نہ میں لوگوں کے لیے کچھ کروں. اور یہ جب میرے دل میں آیا تو پھر میں نے کہا کہ میں یہ کالم نویس کا کام کروں گا اور لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو میں لکھ کر قومی اخبارات کے ذریعے ایوان اقتدار تک پہنچاؤں گا اور ان کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا. تو یہی تھی میری سوچ اور یہی ابھی تک میری سوچ الحمدللہ ہے. تو ویورز، آپ کو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ راجہ صاحب نے بہت ہی زبردست قسم کی اخباروں کے اندر اپنے آرٹیکلس جو ہیں وہ شائع کروائے ہیں، انہوں نے شائع کی ہیں،
جس میں پاکستان کے بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ مشہور اخبار سما اور صاف اس طرح کی اخباروں کے اندر ان کے جو ہے وہ کالم آ چکے ہیں. تو ہم ان سے کچھ مزید اس بارے میں سوال کرتے ہیں. راجہ صاحب ہمارے ویورز کو گائیڈ کریں کہ کون کون سی اخباروں کے اندر آپ کے کالم آ چکے ہیں اور آپ نے کتنے کالم لکھے ہیں اس ٹائم تک. ویسے اگر میں آپ کو بتاؤں تو میری تو الحمدللہ پاکستان کی جو موسٹ یعنی کہ اچھی اخبار ہیں، قومی اخبار ہیں، ان میں تمام تقریباً آئے ہیں آرٹیکلس. لیکن اگر خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں، سما پاکستان کا قومی اخبار ہے، اساس پاکستان کا قومی اخبار ہے، ایکسپریس میں میرے آرٹیکل وغیرہ پبلش ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ لوکل اخبارات میں بھی میرے اخبارات جو آرٹیکلز ہیں وہ پبلش ہو چکے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی ایک الحمدللہ ایک ریکارڈ ہے کہ 60 اور 65 ڈیز میرے جو 55 جو آرٹیکلز ہیں وہ پبلش ہوئے ہیں. اگر ویسے آپ دیکھیں تو لوگ جو یعنی کہ کالم نگار ہوتے ہیں وہ مہینے میں ایک کالم لکھتے ہیں یا مہینے میں 2 لکھ لیتے ہیں یا 3 یا 4. لیکن آپ دیکھیں کہ 60 اور 65 ڈیز میں میرے 55 کالمز پبلش ہو چکے ہیں. اور جن میں سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کون کون سے، اگر آپ مجھے اگلا سوال مجھے پتہ یہی کر رہے ہیں کیونکہ بنتا ہے کہ کون کون سے یعنی کہ آپ نے کالم آرٹیکل لکھے ہیں. جو دیکھیں ایک جو کالم نویس ہوتا ہے، اگر اس سے آپ یہ پوچھیں نا کہ آپ اپنے جو آپ نے کالم لکھے ہیں ان میں سے اگر آپ کون کون سے کالم آپ کو پسند ہیں، تو وہ اس چیز کا جواب میرا خیال نہیں دے سکتا. کیوں؟ ہر کالم جو ہوتا ہے وہ اس کے دل سے لکھتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اس کے لیے وہ اس کی ایک مینٹلی طور پر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، پھر زمانے کو دیکھ کر وہ لکھتا ہے. لیکن ویسے میں آپ کو بتانے کے لیے دیکھیں آج کل معاشرے میں جو عدم برداشت آپ دیکھیں جس کی وجہ سے خون ریزی ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، اسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں نے ایک کالم لکھا جس کا عنوان تھا معاشرے میں بڑھتا عدم برداشت کا رجحان اور اس کے نقصانات. یہ میں نے اس پہ میں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اگر آپ کو کبھی پڑھنے کا موقع ملے. اس کے بعد دوسرا تھا، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر سائڈ پہ ایک نشہ جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے جس نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور اس چیز کو میں نے ایڈریس کرنے کے لیے میں نے نشے کی لعنت پر بھی ایک آرٹیکل اسپیشل لکھا. اس کے بعد دیکھیں آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں عورت جو ہے عورت وہ پستی جا رہی ہے، اور اس عورت کے جو کردار ہے یا اس کے حقوق کے لیے میں نے لکھا ہے جس کا عنوان تھا اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام. اس کے بعد آپ دیکھیں اگر یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ایک لکھا ہے جہیز کی لعنت پر بھی، وہ بھی میرے دل کے بڑے قریب سے نکلا ہے. کیوں؟ آج کل اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو خاندان ہیں ان کی پڑھی لکھی بیٹیاں جو نیک بھی ہیں، باپردہ بھی ہیں اور ہر لحاظ سے، لیکن بدقسمتی سے ان کے پاس جہیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیٹھی گھر میں بوڑھی ہو چکی ہیں. اور اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے میں نے وہ بھی لکھا. اس کے بعد میں نے آپ دیکھیں آج کل ہمارے ملک میں کھیلوں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بالکل ماند پڑ چکی ہیں، اور ان کو اجاگر کرنے کے لیے بھی میں نے اپنا ایک آرٹیکل لکھا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے کالم یعنی 55 کالم میں لکھ چکا ہوں. راجہ صاحب ہمارے ویورز کو گائیڈ کریں کہ دیکھیں ایک چیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے موٹیویشن کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بیک ہینڈ کے اوپر موٹیویشن ہوگی تو وہ چیز مکمل ہو سکتی ہے، پروگریس کر سکتی ہے. تو میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ اس چیز کے پیچھے جو موٹیویشن ہے آپ کی، یا کوئی ایسا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے جس نے آپ کو فورس کیا یا آپ کو موٹیویٹ کیا تاکہ آپ اپنے یہ کام ایسے طریقے سے سر انجام دے سکیں. تو کوئی ایسی پرسنالٹی کا ذکر آپ کرنا چاہیں یا کوئی ایسی چیز تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ یہ پوچھتے ہیں تو میں ویسے اس سے پہلے میں فیس بک میں اپنی پوسٹ وغیرہ لکھتا تھا. تو جب میں پوسٹ لکھتا تھا تو میرے یعنی کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایک دن کالم نویس بن جاؤں گا یا میں قومی اخبارات میں لکھنا شروع کر دوں گا. جب میں نے اپنی فیس بک پر پوسٹ وغیرہ لگانی شروع کی تو میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں ملک وقار، جو حقوق ٹیکسلا تحریک ہے اس کے وہ چیئرمین بھی ہیں، بانی بھی ہیں. تو ایک دن میں نے ایک آرٹیکل لکھا ٹیکسلا کے بارے میں. ذرا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو اصل میں گاؤں ہے یا گھر ہے وہ ایک ٹیکسلا پنڈی اور اٹک کے سنگم میں واقع ہے، اور اسی طرح کے پی کے جس کو آپ ابھی کے پی کے کہتے ہیں، کے پی کے اور پنجاب کے سنگم میں واقع ہے. جب میں نے ٹیکسلا کا ذکر کیا تو مجھے ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے وقار، مسٹر ملک وقار ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ راجی صاحب ماشاءاللہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں اور آپ کی جو ایک سوچ ہے وہ میں نے دیکھی ہے، بہت پازیٹیو ہے. آپ اس کو یعنی کہ ایک قومی سطح تک لے کر جائیں.
تو اس کے لیے مجھے انہوں نے مشورہ دیا. تو میں نے پھر جب قومی اخبارات میں لکھنا شروع کیا تو یقین مانیں جی اس عظیم شخص نے رات اور دن کسی وقت بھی اگر مجھے ضرورت پڑی رہنمائی کی تو اس نے مجھے کی. اور اس شخص کو یہ کریڈٹ میں دینا چاہوں گا, اگر نہ دوں گا تو بہت بڑی زیادتی ہوگی, کہ مجھے پالش کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ابھی آپ دیکھیں, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اس شخص کا کام ہی ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرنا. اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ایک میرے اپنے دوست ہی ہیں جو ابھی ادھر ہاتھائی میں رہتے ہیں, جن کا نام ہے شہزادہ نیّر. تو ابھی جب پچھلے کچھ دنوں میں 1 یا 2 دن پہلے میری ان سے بات ہوئی, تو میری اور ملک وقار جب ہم آپس میں بات کر رہے تھے تو ہماری جو شہزادہ نیّر صاحب ہیں ان کے بارے میں ایک بات ہوئی, کیونکہ ان کا بھی ہم نے فیس بک پیج چیک کیا. وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی ادبی شخصیت ہیں اور بہت ہی ادب سے لگاؤ رکھنے والی شخصیت ہیں. تو یقین مانے مجھے ملک وقار نے بولا کہ میں شہزادہ نیّر صاحب سے میں رابطہ کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے لیے بھی کچھ کروں. تو پھر آج کے دن انہوں نے شہزادہ نیّر صاحب سے ریکویسٹ کر کے ایک کالم لکھایا اور اس کو اپنے جو ان کی اخبار ہے آن لائن فکر نو کے نام سے ان پر ان کا جو آرٹیکل ہے, کالم ہے, اس کو پبلش کیا. اور جس کے لیے میں جناب ملک وقار کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. کہ شہزادہ نیّر صاحب انہوں نے بھی کہا جی کہ میری طرف سے بھی ملک وقار کا شکریہ ادا کریں. اور اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جن کا نام ہے شاہد محمود عباسی, جو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں بزنس تائکون ہیں بہت بڑے, اور ان کا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہے. اور آج کل وہ کام کر رہے ہیں اس پر, کیونکہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں جی کہ ہو سکتا ہے نیکسٹ منتھ انشاءاللہ ہم ایک اخبار ABC کلاسیفائڈ اخبار اسلام آباد سے پبلش کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, جس میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ہے وہ ہمارے جو شاہد محمود عباسی ہیں ان کا ہاتھ ہے, اور جن کے لیے ہم دعا گو ہیں. اور یہ جو بیسیکلی آپ جو کہہ رہے ہیں ABC کلاسیفائڈ اخبار, اس کا بیسیکلی آبجیکٹیو کیا ہوگا؟ یعنی اس کے پیچھے آپ نے کوئی ایک مائنڈ سیٹ کیا رکھا ہوا ہے کہ ہم کسی کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ مطلب اس کے بیہائنڈ ایک ریزن کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا شیئر کیجیے. دیکھیے جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, تو سوال تو بنتا ہے اور اس کا جواب بھی میں آپ کو دینا چاہوں گا. دیکھیں, ہمارا اصل میں جو ایک کالم نویس ہوتا ہے نا, کالم نویس, سب سے پہلی اس کی جو قلم ہوتی ہے جب وہ لکھنا شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح کہ مطلب اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں مطلب ایسے, ابھی دیکھیں میں جب کالم لکھتا ہوں نا, سب سے پہلے میں اپنے اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یا میرے مالک, مجھے تو ایسی سوچ دینا اور ایسی سوچ دینا کہ میں جو لفظ بھی لکھوں وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے. اگر اس لفظ کو پڑھ کر ایک آدمی کی بھی زندگی میں کوئی چینج آ جاتا ہے نا, ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر ہم اس جو نیا اخبار شروع کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو غریب لوگ ہیں, غربا لوگ, ان کے حق کے لیے آواز اٹھائیں, ہر سطح پر آواز اٹھائیں, اور ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں جہاں سے ہوتے ہوئے ان کی آواز جو ہے وہ ایوان اقتدار تک پہنچے. سب یہ اخبار آپ نے لانچ کر دیا یا کرنا ہے؟ نہیں, ابھی انشاءاللہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں, تو عنقریب بھی آپ خوشخبری سنیں گے انشاءاللہ. چلیے ماشاءاللہ. ہمارے ویورز کے ساتھ یہ چیز شیئر کریں کہ دیکھیں, ڈفرینٹ پرابلمس رائز ہو سکتے ہیں ایک معاشرے کے اندر. آپ کانٹیکسٹ کو چوز کیسے کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرابلم جو ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر ہمیں نظر ڈالنی چاہیے, اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. آپ کانٹیکسٹ کو چوز کیسے کرتے ہیں, اور اس پہ پھر آپ نے ورک کرنا ہوتا ہے, رائٹنگس, اور وہ بھی بڑی رسپانسیبل رائٹنگس, تاکہ اس کا فائدہ عوام تک پہنچ سکے. تو کانٹیکسٹ جو ایک ہوتا ہے, جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو اسے کہتے ہیں باڈی ہوتی ہے, ایک کالم کی جو ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے, مین بیہائنڈ دا ریزنس ہوتی ہیں, لاجکس ہوتی ہیں, تو وہ آپ چوز کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی معاشرہ جو ہوتا ہے نا, معاشرہ وہ اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہوتا ہے. معاشرے میں اچھائی کا فیکٹر بھی پایا جاتا ہے, معاشرے میں برائی کا فیکٹر بھی موجود ہوتا ہے. تو اس میں لکھنے کے لیے انسان کو اللہ پاک ایک صلاحیت عطا کرتا ہے, جس صلاحیت کو بروکار لاتے ہوئے وہ اپنے جو معاشرہ ہوتا ہے اس پر وہ نظر رکھتا ہے. اور آئے دن ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیز معاشرے کو چاہے اچھائی کی طرف لے کر جا رہی ہے یا برائی کی طرف لے کر جا رہی ہے, پھر ہم اس چیز کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی اس وقت معاشرے کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. بس اسی چیز کو دیکھ کر ہم
اپنے جو کالم ہے اس کی وضاحت. راجہ صاحب ہمارے ویورز کو گائیڈ کریں, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ان کالم سے لوگوں کی فلاح کس حد تک ہو رہی ہے, یعنی وہ ان کی ترقی کے اندر, ان کی جو پروگرس کے اندر کس حد تک کردار ادا کر رہے ہیں, یا ملک کی فلاح کہہ لیں یا سوسائٹی کی فلاح کہہ لیں یا ان لوگوں کی فلاح کہہ لیں جن کے لیے آپ وہ کالم لکھ رہے ہیں. بیسیکلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک بہتری آئی ہے یا بہتری آ رہی ہے یا آ چکی ہے؟ دیکھیں یہ اس سوال کا جواب دینا تو خیر بہت مشکل ہے. تو کوئی بھی یہ نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اگر 20 کروڑ کی آبادی ہے یا کچھ زیادہ یہ کم ہے, تو آپ اگر لکھ رہے ہیں اس میں سے کتنے مسائل جو حل ہو چکے ہیں اور کتنے لوگوں کی زندگی میں فرق پڑے. ہاں ایک چیز ہے کہ اس کے لیے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ لوگوں میں ایک شعور آ رہا ہے. اگر آپ پہلے دیکھیں جب میں نے کالمز لکھنے شروع کیے, جب 1 یا 2 کالم میں نے لکھے, 2 یا 3 کالم لکھے, تو مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا. لیکن میں نے کہا کہ ہمارا کام ہے لکھنا, رسپانس ہونا نہ ہونا. دیکھیں کامیابی اور ناکامی جو رب کی ذات نے دینی ہوتی ہے, شعور عقل یہ اللہ کی دین ہوتی ہے, یہ کوئی بھی کالم نگار کسی کو نہیں دے سکتا. لیکن ابھی یہ ہم الحمدللہ اللہ پاک کے بڑے شکر گزار ہیں کہ یہ کالم لکھنے کے آج اگر میرے 55 سے مور دین 55 کالمز اگر پبلش ہو چکے ہیں, تو آج اگر آپ دیکھیں تو میں جو ہی اپنا کوئی بھی کالم یعنی کہ میرا جو پبلش ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کو جب اپنے فیس بک پر پیج پر لگاتا ہوں, تو میرے چاہنے والے دوست اور بھائی اور بہنیں جو میرے لیے قیمتی اثاثہ ہیں, جو میرے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہیں, ایک دم سے آ کر اس فیس بک کے پیج پر آتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, اس کے بعد آ کر اپنے جو قیمتی آراء ہے اس سے نوازتے ہیں. اس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری جو آواز ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے. اور میرے لیے سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں نا جی, میں ایک بات عموماً کرتا ہوں کہ 4 لاکھ سے بہتر ہے 4 لوگ. اگر 4 لاکھ آدمی آپ کے پاس ہیں لیکن اگر ان میں کوئی سمجھ شعور نہیں ہے, تو ان سے بہتر وہ 4 لوگ ہیں جو آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو بات آپ نے بالکل ٹھیک بولی راجہ صاحب. ناظرین, ایسے لوگ ہمارے ملک اور قوم کا اثاثہ ہیں, کیونکہ یہ ان پرابلمس کی طرف جو ہے ہماری اٹینشن کو ڈائیورٹ کرتے ہیں, لے کے جاتے ہیں کہ جو ایشوز بہت امپورٹنٹ ہیں یا وہ ایشوز جن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, تاکہ آپ لوگوں کی ہماری سوسائٹی کی پروگرس ہو سکے, یا جو اس میں جو لوگ ہیں جو رہتے ہیں ان کی پروگرس ہو سکے. راجہ صاحب, ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس ٹائم پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں, کوئی ایسی چیز, کوئی ایک میسج, کوئی چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے میں یہ بات مجھے پہلے کرنی چاہیے تھی. سب سے پہلے یہ ہے کہ میں اپنے تمام دوستوں, جو بہن بھائی جو بھی سن رہے ہیں یا اس کو سنیں گے, ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کبھی ہونے کا ارادہ ہے. میں یہ جو کام کر رہا ہوں ہر چیز سے سائڈ پر ہو کر کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے یا میرا کل سیاست میں آنے کا ارادہ ہے, یا ہوتا ہے نا میرا وہ کوئی ارادہ نہ آج ہے نہ 10 سال کے بعد انشاءاللہ ہوگا, نہ ہی زندگی میں. لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات, لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, یہ درخواست کرنا چاہوں گا, دیکھیں اگر کوئی بھی شخص آپ کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کے مسئلوں کو, آپ کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ کو کم از کم یہ تو چاہیے کہ آپ اس پیغام کو پڑھیں, اس پیغام کو سمجھیں, اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس پہ دیکھیں نیگیٹو یا پازیٹیو اس پر کم از کم رسپانس تو کریں, کمنٹس تو کر دیں, تاکہ وہ جو بندہ آپ کے لیے سٹرگل کر رہا ہے, آپ کے لیے کوشش کر رہا ہے, اس کو یہ تو پتہ چلے کہ میں جس قوم کے لیے کر رہا ہوں وہ اس بات کو سمجھ رہی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ فیڈ بیک آنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ناظرین, ہماری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کالمس کو, لازمی نہیں ہے کہ اب میں انہی کے ریفرنس سے کہہ رہا ہوں, کوئی اور بھی کالم نگار ہو, یا چاہے یہ ہیں چاہے کوئی اور ہے, آپ ایٹ لیسٹ ان کو ریڈ کیا کریں, تاکہ اس پہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے کام آ سکتی ہے, تاکہ آپ اس کو یوز کر سکیں اپنی لائف کے اندر. ایٹ لیسٹ آپ کو فیڈ بیک دینا چاہیے تاکہ آپ کے ویو پوائنٹس کیا ہیں, وٹ یوتھ پیپل تھنک, آپ لوگ اس چیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, تاکہ نیکسٹ کالمس کے اندر, نیکسٹ آرٹیکلس کے اندر وہ جو کالم نگار ہوتے ہیں وہ اپنی اس کام کے اندر بہتری لے کے آ سکیں. تو لاسٹ میں جو نوجوان آپ کو اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں, تو آپ ان کو کوئی میسج دینا چاہیے ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو, تو کائنڈلی آپ دے سکتے ہیں. کسی بھی قوم کا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتا ہے. کسی بھی قوم کی یا معاشرے کی حالت بدلنے کی جو سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ نوجوان پر ہوتی ہے.
تو نوجوانوں کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا, درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی آپ لوگ اپنی جو سب سے پہلے تو اپنی تعلیم پر فوکس کریں سب سے پہلے. اس کے بعد جو اپنے والدین ہیں ان کا احترام کریں. اس کے بعد اپنے جو معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان کو روکنے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے سامنے آئیں, سامنے آ کر اپنا کردار ادا کریں. اور جو آج کل نشے کی جو لعنت عام ہو چکی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ میں کہتا ہوں کہ موبائل یوز کریں, سوشل میڈیا یوز کریں, لیکن ایک دائرے کے اندر رہ کر, دائرے کے اندر اس کو مثبت طریقے سے اس کو استعمال کریں اور اپنے آپ کو ایک اچھا شہری ثابت کرنے کی کوشش کریں. راجہ صاحب ونس اگین تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا پریشیس ٹائم نکالا ہمارے لیے, اور وی وش یو بیسٹ آف دا لک تاکہ آپ کے نیکسٹ آرٹیکلس کے لیے اور اسپیشلی آپ کے اس نیوز پیپر کے لیے جو آپ لوگ لانچ کرنے والے ہیں, اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے. تو ناظرین آپ نے دیکھا آج ہمارے ساتھ جو موجود تھے شخصیت, کالم نگار, ادیب, رائٹر, ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت سی چیزیں لرن بھی کی ہوں گی. اور ان دی اینڈ آئی ریکویسٹ یو آل کہ آپ لوگ جو ہے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے, اینڈ کیپ سپورٹنگ جان باز ٹریول اینڈ ریویوز. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت, نیکسٹ ریویو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.